جی السلام علیکم۔ اچھا، یہ جو آپ نے سوال کیا ہے ریگارڈنگ قرض حسنہ اللہ تعالیٰ کو دینا، تو یہ بڑی کمال بات ہے۔ اور آ، تین انداز ہیں قرآن کے جس میں دینے کا ذکر کیا گیا ہے، جس کو عرف عام میں ہم جنرلی چیریٹی کہہ سکتے ہیں سمجھنے کے لیے۔ ایک تو زکوٰۃ ہے جو کمپلسری ہے اور اس کی پوری شرائط ہیں سب کچھ۔ پھر اگلا اسٹیج جو ہے وہ صدقات ہے۔ صدقہ کمپلشن نہیں ہے، لیکن صدقہ بیماریوں کو اور مصیبتوں کو ٹالتا ہے، حدیث پاک علیہ الصلوۃ والسلام میں واضح اس سلسلے میں۔ اور جو تیسرا ایک سٹیج ہے جو بالکل ہی یعنی والنٹیئرلی ہے، اور اس کا ایک پرٹیکولر ڈومین اور آبجیکٹو بھی ہے۔ دیکھیے، جو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، سسٹم جو اسٹیبلش ہوا ہے، اسی سسٹم کو قرآن میں سنت اللہ کہا گیا ہے۔ اللہ کی سنت، سنت کا مطلب ہے کہ جو کاسمک سسٹم اللہ رب العزت نے اسٹیبلش کیا ہے، جس میں ہر چیز کی اپنی ایک بہت ہی فکسڈ مقدار ہے، قدر ہے۔ اس قدر پہ میں بات کروں گا اپنے لیکچرز میں انشاءاللہ آگے۔ تو ابھی تو اس ڈسکشن کو ہم کنفائنڈ رکھتے ہیں، ورنہ یہ تو بہت وسیع بات ہے۔ لیکن جو پرائمری بات ہو رہی ہے قرض حسنہ اللہ کو دینے کے، اللہ کو قرض کون دے سکتا ہے؟ مطلب یہ ہو رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک سسٹم اسٹیبلش کیا، اور پھر اس سسٹم کو ہمیں کلیئرلی سمجھانے کے لیے ڈیوائن گائیڈنس دی گئی، ہر دور میں دی گئی، صحائف کے ذریعے، کتابوں کے ذریعے۔ چار کتابیں آئیں انبیاء پہ، اور فائنلی حضور پاک علیہ السلام پہ چوتھی کتاب قرآن۔ تو اور اس سے پہلے صحیفے بے شمار۔ تو یہ جو سسٹم آف اللہ تعالیٰ ہے، اس کی سسٹم تو اللہ نے فارم کر دیا، لیکن اللہ نے پھر انسان کو خلیفہ بھی تو بنایا نا، وائس ریجنٹ، ٹھیک ہے نا؟ یعنی اللہ کا نائب، اللہ کا یعنی وہ شخص، وہ مخلوق کہ جس کو اللہ رب العزت نے انٹیلیکٹ دیا، شعور دیا، اور اس کو اس سسٹم کو سمجھنے کی، اس کو امپلیمنٹ کروانے کی، اور اس کو امپرووائز کرانے کی ذمہ داری دی۔ تو امپروویژن جو ہے اس کے اندر ڈیٹیلز ہیں، اور اس میں ایفرٹ چاہیے، ہیومن ایفرٹ از ریکوائرڈ، تاکہ اس سسٹم ریمینز اسٹیبلشڈ، لیکن وقت کے ساتھ انسان کے جو اعمال ہیں، اور جو انسان کی جو ایکٹس ہیں، وہ اس سسٹم کو میگنیفائی بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ڈیٹیریٹ بھی کر سکتے ہیں۔ تو سسٹم لیول پہ جو اسپینڈنگ اگر کوئی کرے گا، تو وہ اللہ کو قرض دینا ہے اللہ کو۔ سسٹم لیول کی اسپینڈنگ کا مطلب کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی دے دی، صدقات بھی دے دیے، اور ایک اینگل اس پہ ریوارڈ کا بھی ہوتا ہے کہ جی اس کے بدلے اللہ کچھ دیں گے، دنیا میں دیں گے۔ زکوٰۃ میں یہ ہوتا ہے کہ اپنے مال کی زکوٰۃ دے دی تو ہم جنرلی یہ سمجھتے ہیں کہ مال محفوظ ہو گیا، وچ از اوکے، اللہ تعالیٰ نے ایک لیول پہ یہ بات بھی فرمائی ہے۔ صدقات کے ذریعے جو ہے وہ آپ بیماریوں سے بچ گئے۔ اچھا، قرض حسنہ کی کوئی اور ایکسپلینیشن نہیں دی گئی سوائے اس کے کہ سسٹم میں انویسٹ کرنا۔ اب سسٹم میں انویسٹ کیسے کریں؟ اللہ رب العزت کے نظام کو لوگوں تک پہنچانا، ان کی سمجھ بوجھ کے حساب سے اس کو پروپگیٹ کرنا۔ اب اس پروپگیشن آف دا سسٹم میں ریسورسز چاہیے، ٹھیک ہے؟ فی زمانہ تو کوئی بھی چیز پروپگیٹ نہیں ہوگی انلیس کہ دیر آر سم فائنینشیل ریسورسز پٹ انٹو دا سسٹم فار دس پروپگیشن، ٹھیک ہے؟ اب وہ کمیونیکیشن ہو سکتی ہے، پبلیکیشن ہو سکتی ہے، ایکسپوزیشن ہو سکتی ہے، اس کے لیے ریسورسز چاہیے، پیسہ چاہیے۔ ایک ریسورس پیسہ ہے، دوسرا ریسورس وقت ہے، اپنا ٹائم۔ اور
اس کا عجیب و غریب ریوارڈ ہے جو اللہ فرما رہے ہیں. ایک تو پہلے انہوں نے اس کو قرض کہہ دیا. اب ذرا غور کیجئے, اللہ تعالیٰ کی حکمت پہ غور کریں کہ زکوٰۃ کو وہ قرض نہیں کہہ رہے, صدقات کو وہ قرض نہیں کہہ رہے, اس کے ریوارڈز بھی بتا رہے ہیں, لیکن یہاں اس کو کہہ دیا کہ یہ اتنا بڑا ایکشن ہے, اتنا بڑا کام ہے کہ یہ مجھ پہ قرض ہے. اور دنیا میں دیکھ لیجئے, ایک شخص جو قرض دیتا ہے اور ایک شخص جس کو قرض دیا جاتا ہے, تو قرض دیے جانے والا ظاہر ہے جس کو مل رہا ہے وہ تو مقروض ہوتا ہے نا, ہی ہیز ٹو پے بیک. تو اب اللہ رب العزت اتنا اس کام کو امپورٹنٹ لے رہے ہیں کہ وہ اس کو قرض کہہ رہے ہیں, اور صرف قرض نہیں کہہ رہے, قرض حسنہ کہہ رہے ہیں. اب یہ جو حسنہ ہے, اس کی جنرلی جو تفاسیر میں کہا گیا ہے اس کو, وہ ہے بیوٹیفل لون, خوبصورت قرض. حسنہ کا جو مطلب ہے وہ جنرلی خوبصورتی سے لیا جاتا ہے, جو ٹھیک ہے اپنی جگہ بالکل, لیکن یہ ایک لیول ہے اس مطلب کو سمجھنے کا. یہ جو حسنہ ہے یہ میں انشاءاللہ اپنے سیشنز میں ڈیٹیل سے قرآن کو سمجھنے کے جب طریقوں پہ ہم بات کریں گے نا, تو ایک میتھڈالوجی ہے جس کو روٹ ورڈ میتھڈالوجی کہا جاتا ہے, جس کو میں انشاءاللہ یہ فرسٹ سیشن سے ہی اس پہ فوکس ہم شروع کر دیں گے. تو ابھی کیونکہ اب اس ڈیٹیل میں نہیں گئے ہیں, تو اتنی بات ہم سمجھ لیں کہ یہ جو حسنہ, حسنات, ان محسن, احسان, یہ جو تمام الفاظ ہیں ان کی روٹ ہے ہے, سین اور نون. اور اس روٹ کا جو فنڈامنٹل میننگ ہے, پھر اس کے ڈیریویٹیوز بہت سارے ہیں, لیکن جو فنڈامنٹل میننگ ہے اس روٹ کا وہ ہے بیلنس. حسن جب ہم کہتے ہیں کہ فلانا شخص حسین ہے, حسن کیا ہے؟ حسن از اے بیلنس. آپ کے ناک, کان, آنکھ سب اپنی جگہ پہ پروپورشنیٹ ہوں, سیٹ ہوں, کوئی چیز آؤٹ آف پروپورشن نہ ہو تو آٹومیٹکلی حسن آ جائے گا. تو بہت ہی خوبصورت اصطلاح ہے یہ حسنہ کی. یہ جو سپینڈنگ ہو یہ بیلنسڈ ہو, مطلب پتہ چلا کہ جی ہر آدمی مسجدیں بنوانا کھڑا ہو گیا, یا ہر آدمی کتابیں چھاپنا شروع کر دے, یا ہر آدمی گیٹنگ واٹ آئی ایم سیئنگ. ایک پرفیکٹ بیلنس میں یہ قرض سسٹم میں انجیکٹ کرنا ہے, سسٹم آف اللہ کی امپلیمنٹیشن میں, اور اس کی امپرووائزیشن میں, اس کی بیٹرمنٹ میں, اور اس سسٹم کو نیکسٹ لیول پہ پہنچانے کے لیے. معراج کا سفر سسٹم کا سفر بھی ہے. اب ہوگا کیا, اس کا انعام کیا ہے, اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ اس کا ایک نتیجہ تو بالکل کلیئر ہے کہ جی قیامت میں یہ آپ کو اٹ ول پے یو بیک, تو اس میں تو کوئی بحث ہی نہیں ہے. لیکن قیامت میں تو ایسی بہت سی چیزیں پے بیک کریں گی کہ جن کا ہمیں یہاں پتہ ہی نہیں تھا, جو ہم نے بہت سی بار انکانشیسلی بھی جن کاموں کو کر دیا یا سب کانشیسلی کر دیا. لیکن یہ جو سسٹم میں انویسٹمنٹ ہے یہ آپ کو یہاں بھی پے کرتی ہے. یعنی اگر آج پوری دنیا کے لوگ, اور خاص طور پہ جو ادارے ہیں, ملٹی نیشنلز ہیں یا گورنمنٹس ہیں, وہ متفق ہو جائیں کہ جی کلائمیٹ چینج جو ہے, جو ہو رہی ہے, اینڈ اٹ از ہیونگ اے ویری ایڈورس افیکٹ آن دا اوور آل ہیبیٹیٹ فار ہیومنز ایز ویل ایز فار آل ادر اسپیشیز, ہم یہ کہتے ہیں کہ جی اس کا ریورسل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی, اب یہ اسپینڈنگ آن دا سسٹم ہے. اگر اس کے ریورسل کے اوپر ہر لیول پہ کام شروع ہو جاتا ہے تو ہم سسٹم میں انویسٹ کر رہے ہیں نا, سسٹم ہمیں پے بیک کرنا شروع کر دے گا یہیں اسی دنیا میں. وہاں جو آخرت میں ہوگا وہ تو اپنی جگہ ہے, اس کی تو بحث ہی نہیں ہے, لیکن یہ سسٹم آپ کو پے بیک کرنا شروع کر دے گا. آپ کا انوائرمنٹ بہتر ہوگا, آپ کا کلائمیٹ بہتر ہوگا, آپ کی قدرتی آفات, یہ جو زلزلے آ رہے ہیں, طوفان آ رہے ہیں, ایبرپٹ ویدر کنڈیشنز ہیں, یہ چینج ہونا شروع ہو جائیں گی. کس کو فائدہ ہوگا؟ ہمیں ہی فائدہ ہوگا نا. اللہ اس کو لوٹا رہے ہیں, تو آپ سے بیٹرمنٹ آف دا سسٹم میں انویسٹ کر رہے ہیں, سسٹم بیٹر ہو رہا ہے, یعنی اللہ رب العزت سسٹم کے ذریعے آپ کو اس کے بینیفٹس واپس کر رہے ہیں. ایجوکیشن میں انویسٹمنٹ, سسٹم بیٹر ہو رہا ہے, لوگوں کا انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھ رہی ہے. جب انٹلیکچوئل کیپیسٹی بڑھے گی تو چھوٹے گناہ جو کہ عموماً ناسمجھی میں سسٹم کو سمجھنے کی کم عقلی کی وجہ سے ہوتے ہیں, وہ کم ہونا شروع ہوں گے. اوور آل معاشرے میں پیس ہوگا, ہارمنی ہوگی,
خلافت کا نظام کیا ہے؟ خلافت یہی تو ہے کہ سسٹم میں انویسٹمنٹ کرنے کی ول اور کیپیسٹی کو بڑھا دیا جائے، وہ خلافت ہے. اور وہ قائم کون کر سکتے ہیں؟ اللہ کے وہ بندے جو سسٹم کو سمجھتے ہو. وہ کیپیسٹی کیسے آئے گی؟ پہلے ول ہو. ول کہاں سے آئے گی؟ پہلے انٹلیکچوئل کیپیسٹی تو ہو، انٹلیکچولی سمجھ تو آئے کہ اس اسپینڈنگ کا فائدہ کیا ہے. آج تو ماڈرن سائنس سمجھائے چلی جا رہی ہے، انشاءاللہ اپنے سیشنز میں ہم ذکر کریں گے کہ ماڈرن سائنس کتنی کمال باتیں بتا رہی ہے ہمیں ریگارڈنگ دا سسٹم اٹ سیلف. تو اینی وے یہ بات تو بہت لمبی ہو سکتی ہے، لیکن یہ بڑا خوبصورت سوال تھا، اور اس کا تھوڑا سا جواب یہ ہے میرے خیال میں کہ سسٹم میں اسپینڈنگ، ٹھیک ہے، وہ ہر لیول پر جب ہوگی تو سسٹم آٹومیٹکلی اس کو پے بیک کرے گا، اس دنیا میں بھی کرے گا. اور اس دنیا میں سسٹم کی پے بیک کی معراج یہ ہے کہ انسان کی شعوری سطح اتنی بلند ہو جائے کہ وہ پھر قرآن کی اس آیت پہ ہو جائے فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. تم جدھر بھی دیکھو گے اللہ ہی کا چہرہ ہے. اللہ کا چہرے سے کیا مراد ہے؟ چہرہ تو ظاہر ہے فزیکل چہرے کی تو بات نہیں ہو رہی. اللہ کے چہرے کا مطلب یہ کاؤنٹیننس آف اللہ رب العزت. جہاں دیکھو وہی خوبصورتی، وہی ریفلیکشن، وہی بیوٹی، وہی پرفیکٹ بیلنس نظر آنے لگے. نتھنگ شوڈ بی آؤٹ آف بیلنس. امبیلنسز کی وجہ سے ہی تو زندگی میں بدصورتی پیدا ہوتی ہے. وہ امبیلنس شعوری سطح پر، خیال کی سطح پر، تھاٹ کی سطح پر، باڈی فزیکل امبیلنس بیماری کریٹ کرتا ہے، اور مینٹل امبیلنس سائیکولوجیکل بیماریاں کریٹ کرتا ہے، اسپرچول امبیلنس کائناتی بیماریاں کریٹ کرتا ہے. تو انشاءاللہ اس پہ بات کریں گے. یہ تھوڑی سی بات تھی جو فی الوقت ذہن میں آئی. تو تھینک یو فار آسکنگ سچ اے ونڈرفل کوشچن. آئی ہوپ دس ایکسپلینیشن starts a thought process. Thank you. Allah Hafiz.